اس وقت ہم NN73 ڈسکا میں موجود ہیں اور ڈسکا کا انتخاب بائی الیکشنز کے نتیجے میں پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ یہاں کیا ہوا. یہ وہ الیکشنز تھا جہاں سے رات کے وقت پریزائڈنگ آفیسرز گم ہو گئے تھے. بعد میں کہا گیا کہ دھند تھی، دھند کی وجہ سے معلوم نہیں پڑا، لیکن اسی پہلے انتخاب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پوزیشن لی 2021 میں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ ایک دھاندلی کا ایک طریقہ تھا جس کے نتیجے میں وہ پریزائڈنگ آفیسر جن کو گھمایا گیا تھا ان کے نمبرز کو آگے پیچھے کرنا تھا. لیکن ECP کے بروقت ایکشن سے یہ کام رک گیا. لیکن اس الیکشن میں کامیابی ملی نوشین افتخار کو، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور نون لیگ کی طرف سے 8 فروری 2024 کو MNA کی دوبارہ سے امیدوار بھی ہیں. نوشین بی بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ سے پہلے آپ کے والد اس حلقے سے بار بار جیتتے رہے، بالکل بالکل، اور آپ کو بائی الیکشن میں پہلی کامیابی ملی. اس دفعہ آپ کی کیا توقعات ہیں؟ میری بالکل توقعات ویسی ہی ہیں جیسے پہلی تھی، کیونکہ اس ڈسکا کی جو عوام ہے انہوں نے اتنی محبت دی ہے قائد محترم میاں محمد نواز شریف کو، اس کے بعد میرے والد کو، کہ انہوں نے ہمارے خاندان پہ جو ہمیشہ اعتماد کیا اس کا صلہ یہ ہمیں الیکشن ڈے پہ مل جاتا ہے. کیونکہ میرے والد نے بھی ہمیشہ سیاست کی خدمت کو ہی اپنا وہ منشور رکھا ہے، اور میری بھی وہی ہے. تو ان بزرگوں، بھائیوں، بچوں، بہنوں، بیٹیوں سے ہماری ایک وابستگی جو ہے وہ بالکل ایک روحانی اور ایک خونی رشتے کی طرح ہے. آپ نے علی اسجد ملی کو ہرایا تھا، اس دفعہ آپ کے مد مقابل لگتا ہے کسی کو کھڑا رہنے کی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ جو کھڑا ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا. میری تو بالکل اس کی جو ہے وہ برعکس اس کی اپوزٹ ہے رائے. میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان سب کا حق ہے وہ عملی میدان میں آئیں، اور میری یہی خواہش ہوگی کہ میں دوبارہ الیکشن لڑ کے جیت کے اوپوننٹ سے آگے جاؤں. اپنے علاقے کے لیے کیا کریں گی؟ میں جن روڈ سے آیا ہوں تو وہ لاسٹ الیکشن میں بھی بعض علاقے ایسے تھے جہاں روڈز کی حالت اچھی نہیں تھی، یہاں پہ بھی بہت اچھی نہیں ہے. ایک تو تھوڑا سا وہ قصبہ ہے، قصبے کے اندر بہت آپ کو شہر والا ماحول کم ملنا چاہیے، لیکن پھر بھی مجھے لگا کہ شاید ترقیاتی کام بہتر کرنے سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی ہو سکتی ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے 16 ماہ ملے ہیں جو گورنمنٹ میں ملے ہیں، اور اس گورنمنٹ کے جو پورا ایک ٹینیور ہے اس میں ماشاءاللہ ہماری 2 میجر روڈز جو ہیں، ایک اسے ہی سے ڈگری سے 17 جو پچھلے 10 سال کی گورنمنٹ میں انہوں نے تباہ کی ہوئی تھی وہ دوبارہ بنی ہے، جس کو بائی الیکشنز میں انہوں نے خراب کیا تھا، وہ دوبارہ بننا شروع ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے ایک نادرا کا آفس یہیں پہ قریب اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کا جو سب کیمپس میں نے منظور کروایا ہے وہ بھی اسی رورل ایریا میں ہے. ان کی نیکسٹ جو ہے UC اس میں وہ جو ہے وہ بن رہا ہے پنجاب یونیورسٹی کا سب کیمپس. تو 16 ماہ میں اللہ نے اگر مجھے اتنا کام ان کے لیے کرنے کی جو ہمت اور وہ ایک اللہ میں کا خاص کرم ہوا ہے، تو آئی بلیو کہ اگر 5 سال دور حکومت یہ نواز شریف کو ملا تو انشاءاللہ ان کے تمام جو ان کی ٹیم کا حصہ ہیں وہ لوگ بھی اپنے لوگوں کو اسی طرح ہی جو ہے ترقی کی طرف گامزن کریں. عام طور پر خواتین جو ہیں وہ براہ راست الیکشن میں کم آتی ہیں، ریزرو سیٹس کے اوپر ہی زیادہ ان کا انحصار ہوتا ہے. آپ براہ راست الیکشن میں جا رہی ہیں تو کیا کریں گی اپنے علاقے کی لڑکیوں کے لیے؟ کوئی اسکول بنائیں گی، یونیورسٹیز بنائیں گی، ان کے ووکیشنل ٹریننگ کے کام کریں گی؟ کیا کریں گی کہ خواتین کی اپلفٹ کے اوپر فوکس ہو؟ میرا بالکل اب جو اس دفعہ کا سب سے میری پریورٹائز اور یا آپ کہہ لیں کہ پریورٹی جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ اور ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے ہے. وہ بے شک ووکیشنل سینٹرز ہوں، ان کے لیے ٹیفٹا ہمارے پاس ایک موجود ہے، اس کی جو ہے دوبارہ ری ویمپنگ ہو، یا مزید جو میجر کوئی اور ڈیولپمنٹ جو خواتین کی بہتری کے لیے وہ میں ضرور کروں. ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. اور جسٹ کلوزنگ ریمارکس، انتخابات میں 8 فروری کو کس قسم کا نتیجے کی آپ کو توقع ہے نون لیگ کے حوالے سے، اور تحریک انصاف کا کیا ہوگا جن کے پاس اس وقت بلے کا نشان بھی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، میں ان کا یہی کہتی ہوں کہ پہلے بھی وہ 2018 میں بھی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے جو ہیں وہ ایوان میں پہنچے تھے، اور انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ میاں محمد نواز شریف 4تھی بار وزیر اعظم بن کے ملک کی خدمت کریں، اور رزلٹ بھی یہی آئے گا، کیونکہ عوام کو دوبارہ گمراہ کرنا یا بیوقوف بنانا اب سب کے بس کی بات نہیں ہے. جو کارکردگی سے ووٹ لے گا وہی آگے جائے گا. ووٹ ابھی تک تو میں نے کسی کو دیا نہیں ہے، تو اس دفعہ انشاءاللہ ارادہ کیا ہے کہ صرف بلے کو ووٹ دینا ہم نے. فاڑا لو پایا نواز شریف ہے، پایا جڑا مرضی ہے، ٹھیک ہے، ووٹ نواز شریف دینا ہے. ووٹ دوں گا PTI کو. ووٹ کسی کو نہیں دینا. ووٹ اس لیے نہیں دینا کہ کوئی بھی جو ہے فائدہ نہیں دے رہا ہمیں. کوئی بھی جو آ رہا ہے سیاستدان ہمیں فائدہ نہیں دے رہا. ووٹ تحریک لبیک کو. ریزن یہ ہے کہ وہ ایک آنیسٹ جماعت ہے. ووٹ نون لیگ کو. خواجہ صاحب نے کام بہت کروایا سیالکوٹ میں. ووٹ PTI. نواز شریف ہوراں پارٹی والے بڑا سمایا کہ ہوں میری سال نواں تجربہ کریے. ووٹ جناب نواز شریف کا پکا ہے ساڈا. ووٹ بھائی تو ظاہر بات ہے پٹھان کو ووٹ دے گا. ووٹ میاں محمد نواز شریف کو، کیونکہ ترقیاتی کام ہی سارے ان کے دور میں ہی ہوئے ہیں.
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਵੋਟ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈ। ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। वोट नवाज शरीफ ख्वाजा मोहम्मद आसफ का। वोट अभी सोचा नहीं है। नून लीग को वोट दे, ख्वाजा आसफ को वोट देंगे। ख्वाजा आसफ जिंदाबाद। वोट जमात इस्लामी को। जनाब नवाज शरीफ को ख्वाजा आसफ को नहीं देना, अभी है ही होते हैं। हम वोटिंग वाले थे तो पीटीआई को वोट लगाएंगे, शेर को तो हम मानते ही नहीं है। वोट शेर को। मेरा पीटीआई का वोट है। वोट जो अभी तो नवाज शरीफ को देंगे, हम शुरू से दे रहे हैं। वोट इंशाल्लाह पीटीआई का वोट है। वोट किसी भी इस्लामी जमात को। वोट नून लीग को करेंगे। दोनों में से जो अच्छा होगा। वोट नून लीग का ही है। नून लीग का। नवाज शरीफ जी शेर को देंगे। पीटीआई को देंगे वोट इंशाल्लाह ताला। नून लीग को नहीं जी, सारे नून लीग। दोनों को नहीं, पीटीआई का इंशाल्लाह नून लीग का। पीटीआई का। अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के हम वोट हैं। पीटीआई का। नून लीग। वोट बल्ले का। नून लीग। पीटीआई का। नून लीग। पीटीआई। कोई डिसाइड नहीं किया अभी। मैं तो भाई शुरू से नून लीग का हूँ। पीटीआई। आप किसी पास से दे। पीटीआई। शेर करी फेर किसी ऊपर पीटीआई। हम वोट किसी को नहीं डालते। पीटीआई। सर दोनों को दे दें। पीटीआई। जो इंसानों की तरह रहेगा और गरीब लोगों का भला करेगा उसके साथ। मैं तो यार सपोर्टर ही नून लीग का हूँ, तो उसी को दूंगा मैं किसी ने भी नहीं देना। मैं नून लीग दा। इस वक्त हम डस्का में एक बहुत ही कदीम और पुराने मज़ार के ऊपर हैं, जिसकी तारीख़ के मतलब बहुत ज़्यादा तफसील हमारे पास तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, इन्हीं से मालूम करते हैं। बाबा जी आप ये बताइए, ये मज़ार कितना पुराना है? दसिया जी मेरा ख्याल है कोई 200-250 साल पुराने ने। 200-250 साल पुराना है। हाँ जी। और ये ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਕੋਈ ਤਫਸੀਲ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੀਰ ਮਰਾਦੀਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਸ ਮਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਸੰਧੂ ਇਹ ਹੈ ਸਨ, ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਧੂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਧੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ। ਕਾਲਾ ਮਹਿਰ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਬਾਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੌਰੀ ਤਾਰਾ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਜੀ। ਰਿਆਸਤ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਰ ਸ਼ੇਰੇ। ਚਲੋ 95 ਸਾਲ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ? 95 ਸਾਲ। ਇਹ ਆਈ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਭਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 90-95 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਜਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਲੇ। ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ।